السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل رونق انصاری اسٹڈی چینل پر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے یو پی بورڈ انٹرمیڈیٹ حصہ نظم غزل کا چیپٹر نمبر 8 پڑھیں گے، جو کہ یہ ہمارا اسرار الحق مجاز کی غزلیں ہم دیکھیں گے، ان کی حالات زندگی دیکھیں گے اور ان غزلوں کی تشریح بھی دیکھیں گے۔ اور اس سے پہلے کی ہم نے ویڈیوز میں چیپٹر نمبر 7 تک پورا کور کر لیا ہے، جو کہ حصہ نظم کا ہے ابھی، اور حصہ نظم کا ابھی غزل والا پہلے ہم پورا کریں گے، پھر اس کے بعد حصہ نثر کا بھی دیکھیں گے۔ اور نظم میں ہے ہمارا غزل ہے، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، مثنوی ہے اور رباعی بھی ہیں، تو ہم ان سب کو پورا ڈیٹیلڈ بائی ہمارے چینل پر پرووائڈ کرایا جائے گا۔ تو آپ لوگ اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز اچھی لگے تو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس شیئر کریں۔ آپ کو چیپٹر نمبر 7 تک پورا ہمارے چینل پر دیا گیا ہے، اور اب ہم چیپٹر نمبر 8 دیکھیں گے، جو کہ اسرار الحق مجاز۔ ان کا پہلے حالات زندگی دیکھیں گے، پھر ان کی غزلیں دیکھیں گے جو کہ انٹرمیڈیٹ کے سلیبس میں دی ہوئی ہیں، ان غزلوں کو دیکھیں گے اور ان غزلوں کی تشریح کیسے بناتے ہیں اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ مجاز، ان کا مختصر سوانح پہلے دیکھیں گے۔ ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے اسرار الحق تخلص۔ یہ اپنا مجاز کرتے ہیں۔ ان کی ولادت 1911 عیسوی کو رودولی میں ہوئی تھی۔ ان کی وفات 1955 کو لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ ان کی تصانیفیں جو ہیں وہ ہیں شب تاز، آہنگ، سوز نو وغیرہ۔ مسافر یوں ہی گیت گائے چلا جا، سرے رہ گزر کچھ سنائے چلا جا۔ مجاز رودولی کے ایک زمیندار گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ اکتوبر 1911 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سنجیدہ مزاج، حقیقت پسند، کام گو اور پڑھے لکھے انسان تھے۔ گھر پر ماں کی لاڈ پیار والی تربیت اور چچا کی صحبت کے اثر نے مجاز کو رنگین مزاج، عیش پرستی کا دلدار اور سندھی طبیعت کا انسان بنا دیا تھا۔ 1929 عیسوی میں مجاز کا داخلہ آگرہ کے سینٹ جانز کالج میں ہوا۔ یہاں پر ان کی شعر و شاعری کا ماحول ملا۔ تنہائی کا عالم اور آزادی کے ماحول نے انہیں بے راہ روی کا راستہ دکھایا۔ پوری رات شاعروں کی محفلیں اور دوستوں کی صحبتیں تھیں، جس نے مجاز کو رومانی شاعر بنا دیا تھا، اور وقت کا تقاضا بھی تھا، کیونکہ علی گڑھ تحریک کے اقلیت پسندی سے ننگ آ کر ادب میں بغاوت کی صورت پیدا ہو چکی تھی، جس کے امام حضرت موہانی اور سجاد حیدر یلدرم تھے۔ ان کی پہلی رومانی غزل کی چند اشعار کچھ اس طرح ہیں: یوں ہی بیٹھے رہو بس درد و دل سے بے خبر ہو کر، بنو کیوں چار اگر تم کیا کرو گے چار اگر ہو کر، دکھا دے ایک دن اے حسن رنگین جلوہ گر ہو کر، وہ نظارہ جو ان آنکھوں میں ہو جائے نظر ہو کر۔ اس غزل میں ان کو گولڈ میڈل ملا۔ BA کرنے کے بعد آل انڈیا ریڈیو دہلی میں ملازمت ہو گئے۔ اس کے بعد ان کا تعلق حکومت ممبئی کے محکمہ اطلاعات سے بھی رہا۔ کثرت معین نوشی نے ان کو برباد کر دیا۔ اسی وجہ سے 1955 عیسوی کو لکھنؤ میں انتقال ہو گیا۔ مجاز نے غزل کے علاوہ رومانی نظمیں بھی کہی ہیں، جن میں طفلی کا جواب، نظر دل، جشن نورا، قصے محبت، ایک رنگین یاد، آج کی رات وغیرہ مشہور نظمیں ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ایک لائک ضرور کریں۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ آپ لوگوں کو آج اس میں ہم پہلے حالات زندگی دیکھیں گے، پھر ان کی غزلیں دیکھیں گے، ان غزلوں کی تشریح دیکھیں گے، اور ان جو لفظ دیے ہوئے ہیں ان سب کے الفاظ اور معنی بھی دیکھیں گے، اور جو MCQ بیسڈ کویسچنز آتے ہیں ان MCQ بیسڈ کویسچنز کو بھی اس چیپٹر کے دیکھیں گے۔ اسلوب نگارش جو ہے ان کی وہ دیکھیں گے۔ ان کی نظم نگاری میں رومان پسندی کا منفرد اور دلکش انداز ہے۔ ان کی بہن حمیدہ سالم لکھتی ہیں کہ علی گڑھ قیام کا دور جنگ، علی گڑھ
قیام کا دور جگن بھیا مجاز کی ادبی زندگی اور سیاسی سماجی شعور کا روشن ترین دور ہے۔ اردو دنیا جہان جنوری 2004 صدی 40 ان کی شاعری میں انسانی جذبات کی مکمل عکاسی ملتی ہے۔ ان کی شاعری کی حقیقت پسندی کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ اپنے برائیوں کو بھی نہیں چھپاتا اور اس کا برجستہ اعلان کرتا ہے۔ جب انہوں نے فروری 1945 میں الہ آباد کا سفر کیا تو کہتے ہیں، الہ آباد میں ہر سو ہے چرچے کی دلی کا شرابی آ گیا، بشد آوارگی بشد تباہی بشد خانہ خرابی آ گیا۔ مجاز کی ایک انقلابی نظم انقلاب ہے۔ اس میں نعرہ بازی نہیں بلکہ حقیقت پسندی کا اظہار ملتا ہے، جبکہ ان کے پیش رو جوش کا انقلاب سیاسی نعرہ بازی کے قریب تر ہے۔ جیسا کہ فیض لکھتے ہیں، مجاز انقلاب کا ڈھنڈور جی نہیں انقلاب کا مطرب ہے، اس کے نغمے میں برسات کی سی سکون بخش جن کی ہے اور بہار کی رات کی سی گرمی جوش تاثر آفرینی ہے۔ تصانیف، ان کی تصانیف: پہلا شب تاب، دوسرا ہے ساز نو۔ اے ذوق تصور کیا کیجیے ہم صورت جانا بھول گئے، سب کا تو مرادہ کر ڈالا اپنا ہی مرادہ کر نہ سکے۔ اب تشریح ہم دیکھیں گے ان کی جو غزلیں ہیں، پہلے ہم غزلیں دیکھیں گے، ایک ایک مصرع دیکھیں گے اور ایک ایک مصرعے کی غزل دیکھیں گے۔ تو پہلے شعر کا پہلا مصرع ہے ہمارا، کچھ تجھ کو خبر ہے ہم کیا کیا اے شورش دورہ بھول گئے، شورش دورہ بھول گئے۔ اس کا مطلب ہے مجاز لکھنوی کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، کیا تجھے یہ معلوم ہے کہ میں تیرے فراق میں دنیا کے تمام کام بھول گیا۔ دوسرا مصرع ہے ہمارا، وہ زلف پریشاں بھول گئے، وہ دے رہے غریاں بھول گئے۔ اس کا مطلب ہے شاعر کہتا ہے کہ گردش زمانہ سے اب ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہمیں اپنی ہی خبر نہیں ہے، نہ ہمیں وہ زلف پریشان یاد ہے جو ہمیں بے چین کرتی تھی۔ اب تو ہم غریبازی کو بھی بھلا چکے ہیں۔ اب ہمارا تیسرا مصرع ہے، اے شوق نظارہ کیا کہیے نظروں میں کوئی صورت ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب اتنا حسین و جمیل ہے کہ اس کے دیکھنے کے بعد اب کسی کو دیکھنے کی تمنا نہ رہی، یعنی کہ اب کوئی چہرہ اس سے خوبصورت دکھائی نہیں دیتا۔ چوتھا مصرع ہمارا ہے، اے ذوق تصور کیا کیجیے ہم صورت جانا بھول گئے۔ اس کا مطلب شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب کا عکس میرے دماغ میں ایسا گھر کر چکا ہے کہ میں اپنے محبوب کی تصویر میں اتنا غرق ہو چکا ہوں کہ اب اس کا قد و خیال کیسا ہے وہ بھی یاد نہیں۔ ہمارا پانچواں مصرع ہے، اب گل سے نظر ملتی ہی نہیں، اب دل کی کلی کھلتی ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب اگر مل بھی جاتا ہے تو اس سے میری نگاہ نہیں ملتی اور نہ ہی اب دل میں ایسی کوئی کشک یا ہوک سی اٹھتی ہے کہ اس کو دیکھا جائے۔ چھٹا مصرع ہمارا ہے، اے فضل بہارا ہو رخصت ہم لطف بہارا بھی بھول گئے۔ اس کا مطلب ہے شاعر کہتا ہے کہ اب میں پہلے جیسا تندرست و توانا نہ رہا، جوانی گزر چکی ہے، اب تو جوانی و شباب کا کیا لطف و مزہ تھا میں وہ بھی بھول گیا ہوں۔ اب ہمارا دوسرا غزل کا دوسرا نمبر کا شعر آتا ہے، ان شعر کے مصرعے کو ہم پہلا مصرع دیکھیں گے، اذن خرام لیتے ہوئے آسماں سے ہم ہٹ کر چلے ہیں رہ گزر کارواں سے ہم۔ اس کا مطلب ہے شاعر کہتا ہے کہ زمانہ حسن روش پر چل رہا ہے، اس راہ سے ذرا ہٹ کر اور بیچ کر اس کارواں سے مٹک کر نکل جائیں گے۔ دوسرا مصرع ہے ہمارا، ہمدم یہی ہے رہ گزر یار خوش کرام، گزرے ہیں لاکھ بار اسی کہکشاں سے ہم۔ اس کا مطلب شاعر کہتا ہے کہ اے میرے ہمدم، میرا معشوق جس کی بہت اچھی چال ہے، اس چال سے ہم لاکھوں بار اس دنیا کی بھیڑ و ہجوم سے گزر رہے ہیں۔
तीसरा मिसरा हमारा है, क्या क्या हुआ है हमसे जिनों में न पूछिए, उलझे कभी ज़मीं से कभी आसमां से हम। इसका मतलब है, शायर कहता है कि हमसे दीवानगी के आलम में ये मत पूछिए कि किस किस से उलझे हैं, कभी रईस से उलझ गए तो कभी गरीब से। चौथा मिसरा हमारा है, ठुकरा दिए हैं अक्ल खुर्द के सनम कदे, घबरा चुके थे कश्मकश इम्तिहान से हम, इम्तिहान से हम। इसका मतलब है, असरारुल हक मजाज कहते हैं कि हम दुनिया के इम्तिहान से कश्मकश की हालत में मुब्तला हैं, क्या करें और क्या ना करें, अक्ल परेशान है, मैंने इसलिए तमाम बुत खानों में जाना छोड़ दिया है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि सभी को ये वीडियोस प्रोवाइड हो सकें। और अब हमारा आता है गज़ल का तीसरा मिसरा। तीसरे मिसरे का पहला शेर हम देखेंगे, वो है, आसमां तक जो नाला पहुंचता है, दिल की गहराइयों का निकला है। इसका मतलब है, मजाज कहते हैं कि जो इंसान दिल से कोई फ़रियाद करता है तो उसकी फ़रियाद ज़रूर सुनी जाती है और अल्लाह की आवाज़ बहुत जल्द सुनता है, और अल्लाह उसकी आवाज़ बहुत जल्द सुनता है। अब दूसरा मिसरा हमारा है, हाय अंजाम इस सफ़ीने का, ना खुदा ने जिसे डुबोया है, डुबोया है। इसका मतलब है, शायर कहता है कि इस कश्ती का अंजाम क्या होगा कि जिसको ख़ुद तूफ़ान नहीं बल्कि ख़ुद उसके मुलाहों ने लहरों के हवाले कर दिया है। अब हमारा तीसरा मिसरा आता है, आह क्या दिल में अब लहू भी नहीं, आज अश्कों का रंग फीका है, फीका है। इसका मतलब है, असरारुल हक मिजाज लखनवी कहते हैं कि रोते रोते मेरे रगो पो में लहू भी ख़त्म हो चुका है, अब तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे लहू का रंग भी फीका पड़ गया है। चौथा और आखिरी मिसरा हमारा है, फिर मेरी आँख हो गई नमनाक, फिर किसी ने मजाज पूछा है, मिजाज पूछा है। मतलब शायर कहता है कि जब कोई इंसान मेरे महबूब से मुतालिक बात करता है तो मेरी आँखें नम नाम भीग जाती हैं। अब हम इस वीडियो में देखेंगे जो कि मजाज ने अपनी गज़लों में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, उन लफ्ज़ अल्फाज जो कि अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उन अल्फाज के हम मायने देखेंगे। और फिर इसके बाद हम वो जो MCQs आते हैं, पहले यूपी बोर्ड में MCQ नहीं आते थे, अब के यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में MCQ पहले आते हैं, उन सब MCQs को देखेंगे क्योंकि सारे चैप्टर्स से मिला कर आते हैं। तो इस चैप्टर से हम MCQs देखेंगे और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 देखेंगे जो कि है जज़्बी का। जज़्बी की पहले हम हालात ज़िंदगी देखेंगे, उनकी गज़लें देखेंगे, उन गज़लों की तशरीह भी देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब हम मजाज जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, वो जो गज़लें पढ़ी हैं उन सब के अल्फाज माने देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। शोरशे दौरा, इसका मतलब है दुनिया की हंगामा आराई। कहकशा, छोटे छोटे सितारों की कतार। शफीना, कश्ती जहाज। खराम, नखरे की चाल मटक मटक कर चलना। नीमनाक, गली या फीकी हुई। अज़्न, इजाज़त हुक्म। नाला, फरियाद फ़गा। दीरगरा, रोती हुई आँखें। खुर्द, अक्ल दानाई। खुशखराम, अच्छी चाल वाला माशूक। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा इस चैप्टर का MCQ पहले हमारा है, पहला है कि मजाज का असली नाम क्या है। तो फ़खरुद्दीन है या ज़ियाउल हक है या असरारुल हक है या नसरुद्दीन है। तो उनका असली नाम है असरारुल हक, हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा करेक्ट। अब दूसरा नंबर आता है, मजाज कहाँ पैदा हुए थे। ज़िला बाराबंकी में, कस्बा रुदौली में, ये दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। ये हमारा, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यूपी बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है। तो ये मजाज पैदा हुए थे कस्बा रुदौली में, ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, असरारुल हक मजाज किस अदबी तहरीक से वाबस्ता हुए। रूमानी तहरीक से, तरक्की पसंद या
اشتراکی تحریک یا حلقہ ارباب ذوق کس تحریک سے ہوئے تھے؟ تو یہ ترقی پسند تحریک سے۔ تو اسرار الحق مجاز ادبی تحریک سے وابستہ ہوئے تھے، یہ کس ادبی تحریک سے؟ تو یہ ترقی پسند ادبی تحریک سے وابستہ ہوئے تھے۔ آپشن نمبر بی ہمارا کریکٹ ہو جائے گا۔ اب چوتھا نمبر ہمارا ہے مجاز کا مجموعہ کلام کون سا ہے؟ تو مجاز کا مجموعہ کلام ان میں سے ہے کون سا؟ دست شبہ یا فروزاں یا دست تاشنگ یا آہنگ؟ تو اس میں سے ہمارا ڈی آپشن کریکٹ ہو جائے گا۔ تو ان کا مجاز کا مجموعہ ہے آہنگ۔ اب ہمارا 5واں نمبر پرشن اسٹارٹ ہوتا ہے مندرجہ ذیل میں مجاز کی نظم کون سی ہے؟ شمع اور شاعر، آوارہ لڑکا، ایک لڑکا یا خاک ہند؟ تو اس میں سے ہمارا بی آپشن کریکٹ ہو جائے گا، یہ ہے آوارہ لڑکا۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ آپ کو یو پی بورڈ انٹرمیڈیٹ نظم، حصہ نظم، آپ کو پوری یو پی بورڈ انٹرمیڈیٹ اردو کا پورا ڈیٹیلڈ بائی سلیبس آپ کو اس چینل پر پرووائڈ کرایا جائے گا۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور جڑے رہیے۔ تھینک یو۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، اور اس کی اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر 9 جو کہ ہے جذبی، ان کے حالات زندگی دیکھیں گے، ان کی غزلیں دیکھیں گے۔ تو تھینک یو۔